السلام علیکم دوستو، برین ہیمریج، دماغ کی رگ کا پھٹ جانا سننے میں بڑا خوفناک لگتا ہے نا؟ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ برین ہیمریج یعنی کہ دماغ کی اگر رگ پھٹتی ہے تو وہ آپ کو چند منٹوں میں موت کے کتنا قریب کر دیتی ہے۔ لیکن بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ برین ہیمریج بھی ہارٹ اٹیک کی طرح اچانک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے برسوں کی غلط عادات ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دماغ کی رگ کیوں پھٹتی ہے، برین ہیمریج کی اصل وجوہات کیا ہیں اور وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کی جان بچا سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ برین ہیمریج کیا ہے۔ دیکھیں، خون کی نالی کا پھٹ جانا، اس کو عام الفاظ میں ہم کہیں گے، اور دماغ میں خون کا اکٹھا ہو جانا۔ اس سے تین بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ دماغ کے خلیوں کو آکسیجن ملنا بند ہو جاتی ہے، دماغ کے اندر ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دماغ پر دباؤ بڑھتا ہے اور دماغ کے اہم حصے متاثر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دماغ میں بہت سارے سینٹرز ہیں، آپ کے سننے کا سینٹر، ٹیسٹ کا سینٹر، آپ کی ویژن کا سینٹر، تو یہ سارے حصے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور علامات اس میں کیا کیا آتی ہیں کہ دیکھیں، سمپل بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے، ایک سائیڈ کا فالج ہو سکتا ہے، شدید سر درد ہو سکتا ہے، بولنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ اب اگر ایک دوسری امپورٹنٹ چیز کی بات کریں کہ دماغ کی رگ پھٹتی کیوں ہے، تو دنیا بھر میں جو مین سب سے ٹاپ آف دا لائن ریزن ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کی زیادہ تر لوگوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے۔ جن کو بہت عرصے سے بی پی ہوتا ہے، چونکہ بی پی ایک سائلنٹ کلر ہے، اس کی علامات نہیں ہوتی، لوگ اس کا علاج نہیں کرواتے اور بی پی بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دماغ کی شریانوں کے اوپر اتنا پریشر ایگزرٹ کرتا ہے کہ کوئی ایک شریان لیک کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری ایک امپورٹنٹ ریزن ہے کہ دماغ کی رگ میں پیدائشی کمزوری۔ اگر کچھ بچوں میں یہ پیدائشی ایشو آ جاتا ہے جس کو ڈاکٹر اپنی زبان میں اینورزم کہتے ہیں کہ دماغ کی رگیں پیدائشی طور پہ کمزور ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ غبارے کی طرح یہ پھول جاتی ہیں اور ان کے پھٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری جو ریزن ہے وہ سر پہ شدید چوٹ۔ اگر خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں یا آپ گرتے ہیں کہیں پر اور آپ کے سر پہ شدید چوٹ آتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے دماغ کے اندر خون اکٹھا ہو سکتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی برین ہیمریج کی طرح ہی علامات آتی ہیں اور یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ ایک ریزن ہے خون کو پتلا کرنے والی ادویات، جن کو ہم ڈاکٹرز بلڈ تھنرز کہتے ہیں، اور دل کے مریض اکثر یہ ادویات استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان ادویات کے استعمال میں اعتدال نہ رکھا جائے، آپ اپنا پراپر چیک اپ وقتاً فوقتاً نہیں کرواتے اور خون کو ایک خاص حد تک ڈاکٹرز پتلا ہونے سے روکتے ہیں، اس کو ان چیک رکھتے ہیں، تو اس سے بھی بلیڈنگ کا رسک دماغ میں بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے نشہ آور اشیاء۔ بہت ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ کچھ لوگ کوکین کا استعمال کرتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، الکوہل استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ چند فیکٹرز ہیں جن میں برین ہیمریج کے چانسز دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کی جو خطرناک علامات ہیں، جیسے اوپر بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں سر میں شدید سر درد، الٹی اور جسم کے اچانک کسی ایک حصے کا کام چھوڑ جانا، نظر کا دھندلا پن یا بولنے میں لکنت اور مشکل اگر محسوس کریں، اور ان علامات میں اچانک بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ تر جو برین ہیمریج ہوتے ہیں ان میں لوگ انکانشیس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کوما جس کو ہم ڈاکٹر بولتے ہیں۔ اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیشہ بلڈ پریشر پہ نظر رکھیں، اگر آپ کو نہیں بھی ہے تو اس کو وقتاً فوقتاً ضرور چیک رکھیں، اور اگر آپ بی پی کے مریض ہیں تو اس کو سختی سے کنٹرول کریں، نمک کا استعمال کم کریں، اپنا لائف سٹائل بدلیں، سگریٹ اگر پیتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وزن کو کنٹرول رکھیں اور واک یا ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ اور اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو اپنا کولیسٹرول ہر 6 ماہ کے بعد ضرور چیک کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، یہ بہت بڑی آپ کی طرف سے ہمارے لیے فیور ہوگی۔ جزاک اللہ۔